پھر بھی بھاگتے پھر رہے ہیں یار. افسوس نہیں ہونا؟ قبر میں نہیں اترنا، رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ رب مجبور تھا، میں نہیں آ سکا، اب میرے بچوں کا پیٹ پالنا تھا. تو پھر انبیاء کرام کے بچے نہیں تھے؟ صحابہ کرام کے بچے نہیں ہوتے تھے؟ اولیاء کرام کے نہیں ہوتے تھے؟ تابعین بزرگان دین کے بچے نہیں ہوتے تھے؟ وہ دین کا کام بھی کرتے تھے، رب کو مناتے تھے، ساری رات عبادتیں کرتے تھے. غوث اعظم کے بارے میں کہ 40 سال عشاء کی نماز سے فجر کا عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اب دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے. لیکن ہم کریں نا، کریں تو صحیح. آئیں میرے کہنے پر آپ کو مؤدبانہ التجا کرتا ہوں، ایک دفعہ آ جائیں یار رب کے. آج سونے سے پہلے نا 100 بار استغفر اللہ پڑھ کے سونا. ایک بار 100 بار صرف استغفر اللہ پڑھ کے سوئیں نا. رب سے معافی مانگ کر تو دیکھیں کتنے گناہ گار کیوں نہ ہو جائیں یار. ہمارے گناہ رب کی رحمت سے تو نہیں بڑھ جاتے نا؟ یا رب کی رحمت سے بڑھ گئے؟ رب کی رحمت سے کبھی نہیں بڑھ سکتے ہمارے گناہ. ہمارے رب کی رحمت سے ہمارے گناہ نہیں بڑھ سکتے. تو بھائی رب کی رحمت کو تھامو نا، رب کی رحمت کو لے لو، چھوم جاؤ، دیوانوں چھوم جاؤ. اگر ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے نا تو رب کا وعدہ ہے کہ تمہارا جو ہے نا وہ ختم کر دے گا گناہوں کو. تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے. قرآن پاک میں فرمایا. تو قرآن پاک پر ہمیں یقین نہیں ہے؟ کہ یقین ہے، یقین کامل ہونا چاہیے نا. ہم مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں تو ہم رب کے حضور جھکیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی جو سجدہ کرے گا میرے قریب آ جائے گا، جو میری طرف ایک قدم بڑھائے گا میری رحمت اسے بھاگ کر دوڑ کر تھام لے گی رب کی رحمت. وہ رب کریم ہے، کریم. اور بھئی کریم کا مطلب پتہ ہے؟ بہت زیادہ فیض دینے والا، کرم کرنے والا. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ رب کتنا کریم ہے، کتنا کرم کرتا ہے رب، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اگر واقعی پتہ چل جائے نا کہ رب کتنا کریم ہے تو ہم خدا کی قسم سر سجدے سے نہ اٹھائیں. ہمیں یہ بات پکا ہو جائے نا کہ رب کا ہم پر کتنا کرم ہے، ہم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے. کیوں؟ کہ رب کی نعمتیں اتنی ہیں. رب کی نعمتیں دیکھنی ہے نا تو سورۃ الرحمن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھو. بار بار پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتلاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسان بتاؤ تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب اگر ہم صرف اپنی باڈی کی طرف دیکھ لیں نا، پارٹس آف باڈی میں کتنی نعمتیں. ہاتھ نعمت، زبان نعمت، آنکھ نعمت، ناک نعمت، کان نعمت، دانت نعمت. یہ پلکیں نا، پلکیں یہ رب کا نعمت ہے. یہ فلٹر ہے، فلٹر. اور یہ آنکھ کی روشنی جو ہے نا، ہم لیتے نا وہ کیمرہ، اس کی زیادہ سے زیادہ پکسل کتنی ہوگی؟ 5000. تو یہ پتہ نہیں کتنے ہزار میل دور کلیئر دکھاتا ہے، کلیئر. اگر یقین نہیں ہے نا، صبح اٹھیے گا، آسمان کی طرف نظر کیجیے گا، آسمان صاف بالکل نظر آئے گا. اور کتنا دور ہے. یہ رب کی نعمت ہے. یہ آنکھ رب کی نعمت ہے. اس کو حرام کام دکھانے کی طرف نہ لے کے جائیں، بلکہ اس کو دکھائیں تو مدینہ دکھائیں، اس کو دکھائیں تو قرآن پاک کی زیارت کروائیں. اس آنکھ کو. یہ زبان بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی یاد کریں گے تو پھر یہ زبان بڑی قیمتی ہے. ورنہ گونگے بھی ہیں، گونگے نہیں ہیں، وہ روتے ہیں، ہماری کوئی بات سمجھتا نہیں ہے. کتنے اشارے کرتے ہیں گونگے، ایسے اوپر نیچے کتنے اشارے کرتے ہیں، کتنے اشارے کرتے ہیں گونگے، لیکن ان کی کوئی بات سمجھ نہیں پاتا. کیوں؟ کیونکہ گونگوں کو بولنا نہیں آتا نا، ان کے پاس زبان کی نعمت نہیں ہے. ہمارے پاس زبان کی نعمت ہے. خدا کے لیے رب کے قریب ہو جاؤ، رب کو اپنا حال دل سنا دو. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں بھی نہ جاؤ، کہیں بھی نہ جاؤ. اپنے وڈیروں کو، اپنے امیر بندوں کے پیسوں کی طرف نہ دیکھو، رب کی رحمت کی طرف دیکھو. رب کی رحمت بڑھ کے تھامنے والی ہے. ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، میں اور آپ سب کوشش کریں گے کہ رب کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو. رب کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ہر پریشانی دور ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم